بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو الراج اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 8۔ آج ہم آپ کی بک کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ باب صوم، ایمانیات و عبادات، عقیدہ تقدیر۔ عقیدہ تقدیر جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ مطلب ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ ایک اندازہ مقرر ہے۔ تقدیر، عقیدہ مطلب ہم اس چیز پہ بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ پہ کہ ہماری تقدیر میں جو بھی اچھی بات ہوگی، جو بھی بری بات ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے پہلے ہی اسے جانتے ہیں۔ کوئی چیز اچھی یا بری اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم اور اندازہ جو ہے یہ تقدیر کہلاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کہیں پہ اچھا کہیں پہ برا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ ایک پتا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے ہی ساری چیزوں کے بارے میں فیصلے کر چکے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے کے مطابق ظہور پذیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس میں تبدیلی کر سکتی ہو۔ مطلب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ کام ہمارے ساتھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ کام ہمارے ساتھ برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسی دن ہم سنتے ہیں کہ اکثر مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ کسی کی موت ہو گئی ہے، کسی کو کاروبار میں فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کامیابی پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی ناکام ہو جاتا ہے مطلب وہ اس پہ افسردہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب واقعات جو ہیں وہ اسی شکل میں مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، مقرر کیا ہوا ہوتا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ قبر کی زندگی، قیامت اور آخرت کے حالات بھی اسی طرح سے پیش آئیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھے ہیں۔ ہمارا اس بات پر جو ہے ایمان رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو ایمان ہوتا ہے یہی عقیدہ تقدیر کہلاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان مطلب فطری طور پہ یہ انسان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی، اور ہمارے ساتھ کچھ برا ہوگا تو ہمیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی موت پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن مومن جو ہے، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اسے اپنی زندگی کا روگ نہیں بناتا، مطلب ہمیشہ اس پہ بیٹھ کے روتا نہیں رہتا۔ افسوس ہوتا ہے ہر انسان کو، دکھ ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ اسے اپنی زندگی کا روگ نہیں بناتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس واقعے کی ہر صورت میں مطلب یہ تو ہونا ہی تھا، مطلب جو چیز اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے دنیا میں وہ تو اللہ نے لینی ہی ہے واپس، کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اسے روک نہیں سکتی۔ پھر جب وہ اس بات پر صبر کر لیتا ہے کہ جانا ہی تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے، اور اس کے نقصان کے بدلے میں کوئی فائدہ بھی اس سے پہنچاتے ہیں کہ اس بندے نے اس چیز پر صبر کیا تو میں اس صبر کے بدلے اس کو یہ اجر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اجر جو ہیں وہ نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، جو ذخیرہ آخرت بنتا ہے، مطلب کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے وہ۔ اسی طرح خوشی ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی خوشی مل رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر غم ہے تو اس پہ صبر کریں، اور اگر خوشی ہے تو اس پہ شکر ادا کریں۔ اگر ہم خوش ہوں گے، کوئی خوشی ہمیں ملے گی، اور اگر ہم اس پہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت جو ہے اپنی وہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی عمل ہی نہ کریں، ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے، بلکہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے احکام کے پابند ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔